حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا أبا محمد يا علي بن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام سجادیہ ماہ محرم کا تیسرا اشرا چوتھے امام سے منسوب ہے. شروع میں ایک مختصر تعارف. امام کا نام علی ہے، والد کا نام حسین، والدہ شاہزنان یا شہربانو. ولادت مدینے میں ہوئی ماہ شعبان کی 5ویں تاریخ اور 38 ہجری. کنیت ابو محمد ملتی ہے مولا کی. لقب سجاد زین العابدین اور مولا کی انگشتری کا نقش العزت للہ. تاریخ شہادت مدینے میں شہادت ہوئی. حشام ابن عبد الملک کے حکم سے مولا کو زہر دیا گیا. اور تاریخ شہادت میں 3 قول ہے: 12 محرم یا 18 محرم یا 25 محرم 95 ہجری. مدت امامت 34 سال، عمر مبارک 57 سال، اور قبر مبارک مدینہ منورہ. یہ امام کی مختصر سی جو ہے وہ تعارف تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا. عزیزان گرامی، سید سجاد کو امامت روز عاشورہ ملی اور
یہ ایسا سخت مرحلہ تھا مولا کے لیے. ایک طرف اہل کنبہ کی شہادتیں اور دوسری طرف خود امام غشی کے عالم میں ہیں اور منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں. ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے امام چاہے وہ ظاہری امامت پر فائز ہو یا نہ ہو معصوم ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے، اور ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے لیے جو ہے وہ بہت علمی دلائل لیں. ہمارے پاس روایتوں کا ایک سلسلہ ہے اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ صرف ائمہ نہیں بلکہ ہر وہ کہ جو منصب الہی پر فائز ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ وصی رسول ہو، جو منصب الہی پر فائز ہے اس کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. اگر معصوم نہ ہو تو یہ امکان ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے حکم خدا کو بتانے میں، شریعت کو پہنچانے میں، دین کی حفاظت کے اندر خطا کر سکتا ہے. بھول اور خطا اور غلطی، نسیان، اشتباہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اور آپ عام انسانوں پر عارض ہوتی ہے، لیکن جو خدائی نمائندہ ہے اس کے لیے یہ تمام تر چیزیں عیب ہے اور اس سے مبرہ ہونا ضروری ہے. صرف امام کا نہیں بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی ہے. چوتھے امام سے منسوب ایک حدیث ہے، خود امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مولا کا ارشاد گرامی ہے. مولا فرماتے ہیں نحن ائمۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں. وحجج اللہ علی العالمین، اور اس عالم پر اللہ کی حجتیں ہیں. عالم پر، نہ انسانوں پر، نہ صرف جنوں پر، پوری کائنات پر حجت خدا ہے. تو اس وقت زمانے کا امام ہے. ہر امام، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رسول ہے، تو رسول کے نمائندے بھی پوری کائنات پر حجت ہے. وسادات المؤمنین، اور مومنوں کے سردار ہے. وقائد غر المحجلین، قیامت میں چمکتی ہوئی پیشانی کے ساتھ آنے والے مومنوں کے قائد اور رہبر ہم ہیں. وموالی المسلمین، اور مسلمانوں کے ولی اور آقا ہم ہیں. ونحن امان لأہل الارض، ہم زمین والوں کے لیے باعث امان ہے. جب تک حجت خدا روئے زمین پر ہے عذاب الہی نازل نہیں ہو سکتا. اب بعض افراد کہتے ہیں کہ سونامی بھی خدا کا عذاب ہے. دیکھیں عذاب ہوتا ہے وہ کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. سونامی آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کئی لوگ بچ جاتے ہیں. یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک بلا ہے، آفت ہے، آزمائش ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کما ان النجوم امان لاہل السماء، جس طریقے سے ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہے، ہم بھی زمین والوں کے لیے باعث امان ہے. وَبِنَا يُمْسِكُ السَّمَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہماری وجہ سے آسمان بغیر ستونوں کے ٹھہرا ہوا ہے خدا کی اجازت سے. یعنی خدا نے ائمہ کی وجہ سے یہ کائنات کو خلق کیا. لولانا، اگر ہم نہیں ہوتے، ما خلق اللہ الانس والجن والشمس والقمر والجنۃ والنار والملک والحور، یہ تمام تر چیزیں اگر ہم نہیں ہوتے تو خدا کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، نہ انسانوں کو، نہ جنوں کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ فرشتوں کو، نہ حور کو. یہ تمام تر چیزیں ائمہ کی وجہ سے خداوند متعال نے خلق کی ہے. وَبِنَا يُنزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ، اور ہماری ہی وجہ سے خدا بارشوں کو نازل کرتا ہے. وَتَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اور کائنات میں رحمت آتی ہے تو امام کی وجہ سے آتی ہے. وَتَخْرُجُ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ، اور زمین اپنی برکات جو نکالتی ہے وہ امام کی برکت کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر امام نہ ہو تو ہم اور آپ اناج نہیں کھا سکتے.
ولولا ما علی الارض منا لساخت باہلها، اگر ہم میں سے کوئی ایک روئے زمین پر نہ ہو، لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو تباہ اور برباد اور ہلاک کر دے۔ وقال ولم يخل الارض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها اما ظاہر مشہور او غائب مستور، جب سے خدا نے آدم کو خلق کیا ہے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ حجت ظاہر میں ہو یا پردہ غیبت میں ہو۔ سب سے پہلی شخصیت کہ جو اس کائنات میں جس نے اس دنیا میں قدم رکھا وہ آدم ہے۔ الحجت قبل الخلق، مخلوق کے آنے سے پہلے خدا نے حجت کا انتظام کیا۔ الحجت مع الخلق، حجت پروردگار مخلوق کے ساتھ ہے۔ الحجت بعد الخلق، حجت پروردگار مخلوق کے بعد ہے۔ جب دو انسان اس پوری دنیا میں باقی رہ جائیں تو اس میں سے حتماً ایک حجت پروردگار ہوگا، کیونکہ دوسرا انسان یہ نہ کہہ سکے اے خدا میں تھا اور میری رہنمائی کے لیے، میری ہدایت کے لیے تیرا کوئی نمائندہ نہیں تھا، تو بھلا مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو یہاں پر جس طریقے سے انسان کی پیدائش سے پہلے خدا رزق کا، روزی کا سامان پہلے سے ہی فراہم کر رہا ہے۔ رزق انسان کی خلقت سے پہلے موجود ہے، ہوا موجود ہے، پانی موجود ہے، ماں کے ذریعے سے خدا نے اس کی روزی کا بندوبست کیا۔ اور الرزق مع الخلق، جب ابھی ہم زندگی کر رہے ہیں 50 سال 80 سال جو بھی ہے، رزق ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ غذا۔ الرزق بعد الخلق، ہم مر جائیں گے یہ چیز رہے گی، خدا کی نعمت رہے گی۔ جب خدا ایک جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا بندوبست کر رہا ہے، رزق کو بھیج رہا ہے، تو کیا خدا اس انسان کی ہدایت کے لیے اپنی حجت کو، اپنے نمائندے کو، اپنے ہادی کو نہیں بھیجے گا؟ بلکہ حتماً ہے، ہاں ہادی ظاہر ہوگا یا چھپا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ لا تخلو الارض الی ان تقوم الساعة من حجت فیہا، یہ زمین قیامت تک حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولولا ذلک لم یعبد اللہ، اگر حجت پروردگار نہ ہو تو خدا کی عبادت اس زمین پر نہیں ہوگی۔ لولانا ما عبد اللہ وما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہو تو کوئی خدا کی نہ عبادت کر سکتا ہے نہ کوئی خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ روئے زمین پر عبادت ہو رہی ہے تو حجت خدا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر خدا کی معرفت آ رہی ہے تو حجت پروردگار کی وجہ سے آ رہی ہے۔ قال سلیمان فقلت لجعفر الصادق علیہ السلام کیف ينتفع الناس بالحجت الغائب المصدور۔ اب یہاں پر کتاب میں چھٹے امام سے ایک حدیث، کیونکہ یہ چوتھے امام کی حدیث کے بعد چھٹے امام کی حدیث، کس طریقے سے مخلوق اپنے امام غائب سے استفادہ کر سکتی ہے۔ امام غائب ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، جس طرح ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے امام کی زیارت سے محروم ہے۔ وہ فیض کہ جو خدا نے امام کے وجود ظاہر میں رکھا ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، امام کا وجود، امام کا ظاہر ہونا خدا کے الطاف میں سے ایک لطف ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو اس وقت امام نے کہا کما ینتفعون بالشمس اذا سطرها سحاب، جس طریقے سے سورج جب دن میں نکلتا ہے اور بادل اس کو چھپا دیتے ہیں، دن کی روشنی ہے، سورج نظر نہیں آتا، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہم اور آپ جو روزی کھا رہے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، امام کے وجود بابرکت کی وجہ سے ورا کہتے ہیں مخلوق کو، ان مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، ایک جن ہے، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، وحشی جانور ہے، حشرات ہے، اور خدا کی کتنی مخلوق ہے۔ تحقیق کے مطابق سمندروں کے اندر جو مخلوقات رہتی ہے، کیونکہ دنیا کا 30-70% یا 71% پانی ہے، خشکی 29% ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہے،
محققین کہتے ہیں کہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات جو انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتی، وہ 80% ہے۔ جو مچھلیاں اور جو دیگر جانور جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ صرف 20% ہے۔ 80% پانی کے ایسے جانور ہے کہ جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تمام تر مخلوقات جو مرئی ہے اور غیر مرئی ہے، ویزیبل ہے اور انویزیبل ہے، وَبِيُمْنِهِ رُوزِقَ الْوَرَىٰ، دعائے عدیلہ میں ہم یہی تو پڑھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، وَبِيُمْنِهِ، امام زمانہ کی برکت کی وجہ سے رُوزِقَ الْوَرَىٰ، تمام مخلوق رزق حاصل کرتی ہے۔ اگر حضرت حجت نہ ہو تو ہم اور آپ کو روزی نہیں مل سکتی۔ وَبِوُجُودِهِ ثبتت الارض والسماء، امام موجود ہے تو زمین و آسمان باقی ہے، اگر امام نہ ہو تو یہ آسمان زمین پہ گر پڑے اور مخلوقات تباہ ہو جائے۔ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور امام کی وجہ سے خدا اس زمین کو انشاءاللہ عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے یہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی، کربلا کے بعد 2 میدان تھے اہل بیت کے سامنے، ایک کوفہ، دوسرا شام، اور یہ 2 میدان فتح کرنے ہیں شہزادی زینب کو اور حضرت امام سجاد کو۔ اور دیکھیں بڑی حکمت کے ساتھ بی بی زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں کوئی عقل مند خاتون ہے تو بی بی زینب ہے۔ خواتین میں عقل کی کمی ہوتی ہے، کمی ان معنوں میں کہ ان کے احساسات زیادہ ہیں، عقل پیچھے ہے، ورنہ نعوذ باللہ کسی خاتون کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے۔ فطرت نے، خدا نے مرد و عورت کو جس طرح جسمانی حساب سے مختلف خلق کیا ہے، مزاج اور عقل کے اعتبار سے بھی مختلف خلق کیا ہے۔ عقل مرد کی آگے ہے، جذبات پیچھے ہے۔ خاتون کے پاس بھی عقل ہے لیکن جذبات آگے ہیں، عقل پیچھے ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو سرپرست بنایا ہے خدا نے گھر کا۔ سرپرست کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرعون بنے، خدا بنے، بھئی ہم جو چاہیں، ہم مرد ہیں، ہم جو چاہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ سرپرست کا مطلب یہ کہ اس کی دیکھ بھال، اس کی ذمہ داری، گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دوں، گاڑی ہے، 4 افراد بیٹھے ہیں، ایک آدمی اسٹیئرنگ میں بیٹھا ہے، جو اسٹیئرنگ میں بیٹھا ہوا ہے وہ افضل ہے؟ نہیں، اس کی ذمہ داری ہے جو 3 مسافر، جو 3 ساتھی اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا مقصد ہے۔ وہ ڈرائیو کرنے والا افضل نہیں ہے۔ افضل کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے والا کوئی افضل ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے افضل اور قریب تر خدا سے وہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہو سکتا ہے خاتون کا تقوی زیادہ ہو، گھر میں رہنے والے کسی بچے کا تقوی زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے سرپرست کا تقوی وہ نہ ہو۔ ذمہ داری مرد کی ہے۔ تو عزیزو، عقیلہ بنی ہاشم، بی بی زینب نے اور سید سجاد نے یہ 2 میدان جو فتح کیے ہیں، اور دونوں میدان کا ماحول مختلف ہے، اور کس عجیب انداز سے ان دونوں میدان کو فتح کیا۔ کوفہ، مولا کائنات وہاں رہ چکے ہیں، 4 سال حکومت کی، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ بھی وہاں رہ چکے ہیں۔ کوفہ جانتا ہے اہل بیت کو، اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، اگرچہ کوفے میں اس زمانے میں مومنین نہیں تھے، عام قسم کے مسلمان تھے، 5 قسم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اقل القلیل 12 امامی، 12 امامی شیعہ جو تھے وہ اقل القلیل تھے، شاید انگلیوں میں گنے جائیں۔ مولا کائنات کے لشکر میں، صفین میں، نہروان میں، جمل کے اندر مولا کے لشکر میں جو 12 امامی عقیدہ رکھنے والے بہت ہی کم تھے، شاید یہ ہاتھ کی انگلیاں زیادہ ہو اور مولا کے شیعہ کم ہو۔ کون تھے؟ عثمانی شیعہ تھے، عام شیعہ تھے، ہر حاکم کے پیچھے چلنے والے شیعہ تھے، وطن پرست تھے، ایسے افراد تھے۔
شیعہ امیر المومنین بہت ہی کم تھے. تو کوفہ جانتا ہے اہل بیت کو، عقیدہ نہیں رکھتا، جانتا ہے کون ہے زینب کبریٰ جنہوں نے خواتین میں درس تفسیر دیا، کون ہے علی مرتضیٰ جنہوں نے خطبات اور جنگ کی، کون ہے حسن مجتبیٰ، سب جانتے ہیں. امام حسین کو جانتے ہیں. کوفے والوں نے جو خط لکھے تھے 18,000، یہ خط کس بنا پر لکھے تھے؟ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم جو ہے وہ بدل جائے، آپ آ جائیں. بے عنوان مومن اور شیعہ ہونے کے ناطے خط نہیں لکھا تھا کہ آپ آ جائیں، فرزند رسول ہے. پریشان ہو گئے جس طرح ہمارے ملک والے پریشان ہیں، کوئی حاکم بدل جائے، کوئی اچھا اور منصف انسان آ جائے، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، لیکن انصاف تو کرے، عدل تو کرے، کام تو کرے. داڑھی ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری نہیں. بھئی لوگ چاہتے ہیں اپنی دنیا، ان کی دنیا آباد ہو. حاکم سے کوئی دین تھوڑی ملتا ہے، حاکم سے دنیا ملتی ہے. لوگ حاکم سے اپنی جو ہے وہ دنیا لیتے ہیں. اب دیکھیں کوفہ میں لوگ جانتے ہیں اہل بیت کو. کوفے میں بی بی زینب کا خطبہ دیکھیں اور سید سجاد کا خطبہ دیکھیں. یہ خطبہ مشتمل ہے کس کے اوپر؟ اپنی مظلومیت کے اوپر اور تمہارا انجام. تم نے خط لکھ کے بلایا، ہم آئے، ہمارا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہم پر جنگ مسلط کی، ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہماری عورتوں کو اسیر کیا. تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے ہر وقت عذاب ہے. برا حاکم تم پر مسلط ہو، بد دعائیں دی. کیوں؟ جانتے تھے اہل بیت کو، معرفت رکھتے تھے، اور لیکن اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا. شام کا میدان بالکل برعکس ہے کوفے کے میدان سے. شام کے اندر لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، حاکم شام کی حکومت ہے، دور ہے اہل بیت سے، شام کا فاصلہ دور ہے. وہاں پر چوتھے امام جو خطبہ دے رہے ہیں، شہزادی زینب جو خطبہ دے رہی ہے، پورے کے پورے خطبے کے اندر فضائل ہی فضائل ہے. چوتھے امام کیا دیکھیں، اور صرف فضائل امیر المومنین ہیں. عجیب ہے. مولا کہتے ہیں کہ میرے بابا نکلے تھے نماز کے لیے، نماز پڑھ لو. میرے بابا نکلے تھے روزے کے لیے، روزہ رکھ لو. حج کے لیے نکلے تھے، امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے، نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے. حسین ابن علی اصل دین کو بچانے نکلے تھے. دین علی ابن ابی طالب ہے، دین علی ولی اللہ ہے، دین امیر المومنین ہے، دین وہ ولایت عظمیٰ ہے جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نکلے تھے. کیونکہ جنگ نماز پر نہیں تھی، جنگ لا الہ الا اللہ پر نہیں تھی، جنگ رسول اللہ پر نہیں تھی، جنگ جو تھی وہ علی ولی اللہ پر تھی. کیونکہ جب مولا نے حجت تمام کی لشکر یزیدی پر، کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ جانتے نہیں میں فرزند زہرا و علی ہوں، فرزند رسول اللہ ہوں. کہا کہ سب جانتے ہیں. بغضاً لابی کا، ہم تیرے بابا سے کینہ اور عداوت جو رکھتے ہیں، اس کی خاطر ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو جنگ جو امام حسین کی شہادت ہے، اس شہادت کو آپ دیکھیں، غور کریں تو اس کے اندر آپ کو علی ولی اللہ نظر آئے گا. اس کے اندر امیر المومنین کی ولایت اور امامت چھپی ہوئی ہے. تو عزیزوں، تو چوتھے امام نے شام کے دربار میں جو خطبہ دیا اس میں فضائل پڑھے اپنے، اور بتایا کہ ہم ہے کیا، اپنا تعارف کروایا. کوفے میں تعارف نہیں کروا رہے ہیں، کوفے میں اپنی مظلومیت اور تمہارا ظلم. شام والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ہم ہے کون. جب چوتھے امام دربار یزید میں پہنچے تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. اے لوگوں، ہمیں خداوند متعال نے 6 چیزیں عطا کی ہے، اور خداوند متعال نے ہم اہل بیت کو 7 چیزوں سے فضیلت نوازی ہے. اب وہ 6 چیزیں پڑھ کے پھر انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ اُعْطِينَا الْعِلْمِ، علم ہمارے پاس ہے، باقی سب جاہل ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ائمہ ہے. قرآن کا علم امام کے پاس ہے، حلال کا علم امام کے پاس ہے، حرام کا علم امام کے پاس ہے. ایک راوی آتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہتا ہے کہ مولا ابو الخطاب، ایک ابن خطاب ہے وہ نہیں، چھٹے امام کے زمانے میں ایک تھا ابو الخطاب،
جو غلط باتیں اور ایسی باتیں کیا کرتا تھا. ابو الخطاب آپ کے بارے میں قول عظیم کہتا ہے, ایک بہت بڑی بات کہتا ہے. چڑھے امام کہتے ہیں بتاؤ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اہل بیت حلال کا علم, حرام کا علم اور قرآن کا علم رکھتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ پورے قرآن کا علم, تمام حلال الہی اور حرام الہی سے آگاہ ہیں. امام نے کہا کہ علم یسیر, یہ تھوڑا سا علم ہے. علم حلال, علم حرام, قرآن کا علم تھوڑا سا ہے. اس علم کے مقابل میں کہ جو خداوند متعال نے ہم اہل بیت کو عطا کیا ہے, مولا وہ کون سا علم ہے؟ یحدث فیہ النہار واللیل, کہ جو ہر دن اور رات لمحہ بہ لمحہ ہم اہل بیت کو خداوند متعال کی طرف سے جو افاضہ ہوتا ہے, جو عطا ہوتا ہے, وہ علم کثیر ہے اس علم حلال و حرام کے مقابل میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لولا علی لہلک فنان, اگر علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے. یہ علم ہی تھا کہ سب کے سب محتاج ہوئے, سب کے سب آئے در اہل بیت پر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی محتاج تھے کہ امیر المومنین آئے, امام حسن مجتبیٰ آئے. اور یہی وجہ ہے مولا نے جو ادعا کیا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو. اس میں ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک تکبر نظر آتا ہے, مجھ سے پوچھو, پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. نہیں, مولا نے یہ ادعا رسول کے زمانے میں نہیں کیا. مولا نے ادعا کب کیا؟ بعد از رسول, رسول کی شہادت کے بعد جب مولا امامت پر فائز ہیں, یہ ادعا کیا تاکہ وہ علم کی معراج کو بتائے. جو تمہارے پاس علم ہے وہ اگر ہم سے لیا ہے تو صحیح, ہم سے نہیں لیا ہے تو باطل ہے, زخرف ہے, بیکار ہے, فضول ہے, فالتو ہے. تو یہ ادعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری جگہ پر آ گیا وہ غاصب ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. تو عزیزو, یہ ایک ادعا کے ذریعے سے مولا کائنات نے ان کے باطل ادعا کو رد کر دیا. وَأُعْطِينَا الْعِلْمِ, علم ہمارے پاس ہے. کائنات میں کہیں پر بھی چلے جاؤ, شرق و غرب, دو راوی امام کے پاس آئے, امام نے کہا مشرق چلے جاؤ اور غرب مغرب چلے جاؤ, پوری دنیا یہاں سے وہاں چھان بین لو, علم ہاں ہونا یہاں پر تمہیں ملے گا. علم حقیقی, علم الہی ہمارے پاس ہے. والحلم, تحمل, بردباری, برداشت. والسماحہ, بزرگی خدا نے ہمیں عطا کی ہے. والفصاحہ, کلام میں فصاحت ہمارے پاس ہے. نہج البلاغہ, نہج الفصاحہ, یہ ائمہ کے کلام میں ملے گا. والشجاعہ, اور پانچویں چیز شجاعت ہمارے پاس ہے. اور چھٹی چیز کہ جو خدا نے ہمیں عطا کی وہ کیا ہے؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں, آپ کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے یہ خدا کی عطا کردہ ہے. پھر اس کے بعد چوتھا امام کہتا ہے وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ, اور 7 چیزوں کے ذریعے سے خدا نے ہمیں فضیلت دی. اب 7 چیزیں آپ دیکھیں, یہ شخصیات ہے. پہلی صفات تھی یہ 6 چیزیں, اب 7 چیزیں جو ہے یہ شخصیات ہیں. وہ 7 شخصیات کون ہیں؟ کہا کہ بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ, ہم سے نبی مختار ہے, آخری رسول, اس کا تعلق ہم سے ہے. وہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمِنَّ الصدیق, شام کا دربار ہے. یزید جیسا ظالم حاکم بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے, درباریوں کے سامنے چوتھا امام فضیلتیں پڑھ رہا ہے. وَمِنَّ الصدیق, صدیق امیر المومنین, حقیقی لقب مولا کا ہے. صدیقہ جناب سیدہ ہے. صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا. رسول کا لقب صادق, اور رسول کے نمائندے کا لقب صدیق, تاکہ لوگ صدیق کے ذریعے سے صادق تک پہنچے.
صدیق و منا، صدیق ہم میں سے ہے، وہ منت طیار، جعفر طیار ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور ہم سے خدا کا شیر اور رسول کے شیر، کون؟ جناب حمزہ رسول خدا کے چچا، یہ ہم سے ہے، وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین ہم میں سے ہے، وَالْمَهْدِيُّ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالِ، اور مہدی کی جو دجال کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے ہے۔ یہ 7 چیزیں جی عزیزو، چوتھے امام کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف واقع کربلا، اس کو احیاء کرنا، اس کو زندہ کرنا، اس میراث کو بچا کے رکھنا، اور جو عزاداری ہو رہی ہے، آپ جو آ رہے ہیں کالے کپڑے پہن رہے ہیں، نوحہ، مرثیہ، مجلس گریہ، بکا، اور یہ انشاءاللہ یہ قیامت تک چلے گا، یہ مولا سجاد کی عظیم قربانی ہے، بی بی زینب کی یہ عظیم قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں۔ یہ چوتھے امام کی سنت ہے۔ ایک تو میراث کربلا کو محفوظ کر کے اس کو آگے تک منتقل کرنا، نسلوں تک، ایک ذمہ داری یہ۔ دوسری طرف جو حدیث وصیت ہے، دیکھیں 2 قسم کی حدیث آئی ہمارے پاس، ایک حدیث لا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں، حدیث لا لکھیں، انٹرنیٹ پہ آ جائے گا، ہر امام کی خصوصیت۔ ایک حدیث وصیت ہے، ہر امام کو خدا کی طرف سے وصیت کی گئی تھی، تمہیں یہ کرنا ہے، امام حسین کو شہادت دینی ہے، امام حسن کو صلح کرنی ہے، مولا علی کو 25 سال صبر کرنا ہے، اور اس طریقے سے جب چوتھے امام کی وصیت میں ملتا ہے، اترک وقت، تم اپنے سر کو جھکا دو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تقیے میں چلے جاؤ۔ چوتھے امام جب مدینے پلٹیں تو مدینے میں نہیں رہے گا، بلکہ مدینے کے باہر ایک مکان لیا، وہاں پر امام ساکن ہوئے، اور امام نے خاموشی سے دین کی تبلیغ کی۔ اب یہ ایک امام کی زندگی کا 34 سال امام نے کیا خدمات انجام دی۔ ایک طرف سے مولا نے غلاموں کو خریدا اور ان کو تربیت کی، اور ایسا بنایا کہ پھر ان کو آزاد کر کے معاشرے میں بھیجا تاکہ پیغام حق جو ہے وہ پہنچ جائے لوگوں تک۔ امام خود نہیں نکل سکتے ہیں، تقیے میں ہے۔ دوسرا طریقہ امام نے یہ اپنایا دعاؤں کے ذریعے سے۔ صحیفہ سجادیہ کے اندر 54 دعائیں ہیں، لیکن یہ کامل نہیں ہے۔ قوم کے ایک عالم سید مہدی ابتہی، انہوں نے چوتھے امام کی دعاؤں کا تحقیق کی اور مختلف منابع سے ان اور دعاؤں کو جمع کر کے اس صحیفہ سجادیہ کے اندر ایڈیشن کیا، 20-30 دعائیں اور بھی انہوں نے جمع کی ہے۔ تو چوتھے امام سے منسوب کئی دعائیں ہیں۔ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے اندر ایک معارف ہے، توحیدی بھی ہے، اعتقادی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اور دیگر جو ہے موضوعات ہیں۔ امام نے دعاؤں کے ذریعے تربیت کی۔ ایک امام سے ایک حدیث ملتی ہے، رسالت الحقوق، رائٹس، ایک دوسرے کے حق، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا، کافر کا، انسان کے اعضاء و جوارح، نماز کا، یہ ساری چیزیں 51 حقوق اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اردو کے اندر بھی چھپ چکی ہے رسالت الحقوق، اس کے ذریعے سے امام نے تبلیغ کی۔ اور یہ امام جو ہے اپنے حساب سے امام نے یہ کارنامے انجام دیے۔ خود امام کا معاشرے میں آ کر حکم خداوندی کو انجام دینا۔ حسن ابن علی، یہ شخص امام کا ظاہراً رشتہ دار ہے۔ کسی مجلس میں ملاقات ہوئی اور امام کو برا بھلا اس نے کہا، امام کو نازیبہ الفاظ استعمال کیے، چپ چاپ چوتھے امام سن رہے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں یہ ممبروں سے جو ائمہ کے کرامات، معجزات بیان ہوتے ہیں، اور یہ تکرار کے ساتھ بیان ہونے چاہیے ہر امام کی شہادت ولادت پہ، کیونکہ اس میں تربیت کے پہلو ہے۔ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، ٹکر ہو گئی، یہاں پر جھگڑا سٹارٹ ہو گیا، بد زبانی شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، تحمل کرنا ہے، سامنے والے غلطی سامنے والے کی ہے لیکن وہ کچھ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، زبان چلا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں جواب دیں گے، فلانا یہ وہ بات آگے بڑھتی ہے اور پھر جو ہے مشکلات کھڑی ہوتی ہے۔ امام بھی جانتے ہیں حق پر کون ہے۔ اب اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، امام خاموش ہے، چپ چاپ امام سن رہے ہیں۔ گھر کے اندر بھی جھگڑا ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی ایک فریق خاموش ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بعض مومنین کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دن نہیں گزرتا جب تک جھگڑا نہ ہو تو سکون نہیں ملتا۔ کوئی ایک دن ایسا گزار لے کہ جس دن جھگڑا نہ ہو۔ یہ تو ائمہ کی سیرت ہے۔ ولا اغضبتها، شہزادی کی میت پہ مولا نے کیا کہا تھا؟ واللہ، قسم بخدا، ما اغضبتها، میں نے آج تک بنت رسول کو غضبناک نہیں کیا، ایک جھگڑا نہیں۔ 9 سالہ زندگی، ازدواجی زندگی، ایک جھگڑا نہیں، ایک اختلاف نہیں، ایک ناچاکی نہیں۔ کمال فقر کے اندر، غربت کے اندر، تنگدستی میں، لیکن مجال ہے شہزادی کونین اور امیر المومنین کے درمیان کوئی ایسی بات ہو۔ یہی سیرت ائمہ کی ملتی ہے۔ چوتھے امام خاموش ہے، یہ چلا گیا، حسن ابن حسن چلا گیا۔ مولا نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ مولا، اس کو ہم جواب دیں گے، بدلہ دیں گے، اس کو بھی ہم سنائیں گے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ مولا نے آیت پڑھی کہ جس آیت کو ہم نے خطبے میں پڑھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ، وہ کہ جو اپنے غیظ اور غصے کو، غضب کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، خدا نیکوکاروں کو، اچھے کام کرنے والوں کو دو سکتا ہے۔ جو غصہ پی جاتا ہے خدا اسے چاہتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ ایک لوگوں کے ساتھ امام چل رہے ہیں، اس کے دروازے پہنچے، امام نے دق الباب کیا، لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی امام بتلا لیں گے، امام جواب دیں گے، امام نعوذ باللہ میرے الفاظ میں اپنی بھڑاس خالی کریں گے۔ حسن ابن حسن جب باہر آتا ہے، دیکھا کہ چوتھے امام آئے، آتے ہی سیدھا سے بولنا شروع کر دیا۔ امام نے ٹھہر جاؤ، تم نے کہا، ہم نے سنا، اب ہم کہیں گے اور تم سنو گے۔ یہ کہنا تھا، خاموش ہو گیا۔ اب امام نے وہ جملہ، یہ ایسا جملہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لکھ لیں۔ جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، خاندان کے اندر، دوستوں میں، پڑوس میں، یہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہی تو سلوشن ہے کہ انسان برداشت کرے اور پھر اس کی حل کی طرف جائے۔ امام نے کہا کہ انکان الذی قلت لی کما قلت، جو تو نے بات کی ہے اگر ایسا ہی ہے جو تو نے مجھے برا بلا کہا ہے۔ بعض اوقات انسان زبان چلاتا ہے، دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، تم یہ، تم یہ، تم وہ، تم وہ، تم وہ۔ بھئی آپ نے تو جو ہے تم کر کے ساری جو ہے باتیں نکال دی، اس مومن پہ آپ نے کتنی تہمت لگا دی۔ انسان ذرا غور کرے ایک ایک لفظ کے اوپر، کتنا باریک حساب قبر کے اندر ہوگا۔ جو تو نے کہا ہے اگر ویسا ہی ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں، فَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَغْفِرَهُ لِي، تو میں خدا سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَمَا قُلْتَ، اگر ایسا نہیں ہے جس طرح تو نے کہا ہے، فَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ لَكَ، تو میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تجھے معاف کر دے، کیونکہ تو نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو، انشاءاللہ مطالب چوتھے امام سے متعلق بہت ہے، اور موقع ملا تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور دیگر امام کی سیرت کے پہلو آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ عشرہ سجادیہ ہے، اور چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے، روز عاشور کی روایت ملتی ہے مولا کی۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ روز عاشور میں غشی کے عالم میں تھا، اور ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیروں کو اور میرے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔
کوئی میرے پیروں کو اور ہاتھوں کو چوم رہا ہے. میں نے آنکھ کھولی, کیا دیکھتا ہوں؟ علی اکبر میرا بھیا. علی اکبر کی معرفت پہ سلام ہوا کیا, جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا, السلام علی علی ابن الحسین, اس سے مراد چوتھے امام نہیں ہے, اس سے مراد جناب علی اصغر نہیں ہے, اس سے مراد جناب علی اکبر ہے. علی اکبر اللہ رہے بڑے بھائی ہیں, لیکن پتہ ہے کہ یہ امام بننے والا ہے میرے بابا کے بعد. چوم رہے ہیں چوتھے امام کے پیروں کو. کہا کہ بھیا جنگی لباس, کہا کہ بابا نرغ آدم میں ہے, اور بس میں تم سے ودا کے لیے آیا ہوں. چوتھے امام نے کہیں سے نیزہ, کہیں سے تلوار مل جائے ڈھونڈنے لگے. کہا کہ بھیا دیکھو ہم جا رہے ہیں, گردن کٹانا آسان ہے, لیکن جو امتحان آپ کو دینا ہوگا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جانا, یہ بڑا سخت ہے. ہاں عزیزو, چوتھے امام نے جو امتحان دیا. اب یہ کاروان پہنچا ہے کوفے کے بازار پہ. روایت بتاتی ہے جب بی بی زینب نے نوک نیزہ پر آقا حسین کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے سر کو اماری کی لکڑی پہ دے مارا. سر پھٹتا ہے, راوی کہتا ہے کہ خون جاری ہو گیا, اور بی بی زینب نے اس وقت جو ہے وہ اشعار پڑھے, اس مصیبت کا اظہار کیا. اور اس مصیبت کے اندر بی بی زینب کیا فرماتی ہے؟ یا اخی لو ترا علی, اے میرے بھیا حسین, کاش تم سید سجاد کو دیکھتے کس طریقے سے انہیں اسیر کیا گیا ہے یتیموں کے ساتھ, اور یہ سختی ان پر آ گئی ہے. اب سید سجاد میں اس قدر طاقت نہیں کہ وہ جواب دے پائے. اے میرے بھیا, کلما اوجعوہ ناداکا, جب بھی سید سجاد کو مارا جاتا ہے تو سید سجاد تمہیں یاد کرتے ہیں, اے بھیا حسین تمہیں پکارتے ہیں, اور میں دیکھتی ہوں سید سجاد کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری ہوتے ہیں. یا اخی, اے میرے بھیا قرب ہو, سید سجاد کو اپنی آغوش میں لے لو اور اسے سکون دو. سید سجاد کا دل مضطرب ہو گیا ہے, اسے سکون فراہم کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے آقا حسین. کبھی بی بی زینب اپنے مصیبت کو بتاتی ہے, کبھی سکینہ کی مصائب پڑھتی ہے, کبھی سید سجاد کی مصیبت پڑھتی ہے. مولا آخر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز تو آئی, صرف ایک آواز آئی, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واجعلنا من الباکین فی اضاء الحسین واحشرنا مع الزوار الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین. بارہ تو یہ واسطہ سید سجاد کی مظلومیت کا حاضرین مجلس و بانی مجلس کے تمام حاجات کو برلا. مولا کے ماننے والے جہاں گئے بھی ان کی جان مال عزت آپ کو محفوظ فرما. متمنی جو زیارت کو مشرف فرما. جن مومنین دعاؤں کے لئے ان کی حاجات کو برلا. پریشان حال مومن کی پریشانی دور فرما. رزق و روزی کے سلسلے میں پریشان مومنین کی پریشانی دور فرما. ان کی روزی برکت دے, وسعت دے. اولاد کے سلسلے میں پریشان جو مومنین ہے بے حق کے جناب سکینہ, ان کی پریشانی کو جلد از جلد دور فرما. اور ان تمام تر مظالم کے انتقام کے لیے سید سجاد کے بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان انصار محب اور شیعوں میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حسین